بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی میں جن امور پر سخت اختلاف رہا ہے اور آج بھی ہے، وہ ایک سوال ہے کہ کیا انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ یہی سوال ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے، لیکن حسب معمول سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اور پھر اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، چھٹی آیت مبارکہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں ذالک یہ، بِأَنَّ اللہ کہ بلا شبہ رب کائنات هو الحق برحق ہے، وَأَنَّهُ اور اللہ ملک العلام یحیی زندہ کریں گے، الموتى مردوں، وَأَنَّهُ اور اللہ رب العزت علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ اس لیے کہ رب کائنات ہی حق ہیں اور وہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ معمول کے مطابق معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں۔ انتہائی اختصار سے کام لیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرماتے ہیں کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، اس کا معنی ہے یہ ہے الخالق المدبر الفعال لما یشاء۔ تین چیزیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، تدبیر کرنے والے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ کرنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، بڑی پیاری بات ہے، کما احیا الارض المیتۃ وانبت منها هذه الانواع، جس طرح رب کائنات نے مردہ زمین کو زندہ کر لیا اور اس میں مختلف قسم کی چیزیں اگا دی، اور انہ علی کل شیء قدیر، یہ مضمون یہاں انہ ہے۔ سورہ فصلت کی 39ویں آیت مبارکہ میں انہ ہے، اور پھر سورہ یاسین 82ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ معزز خواتین و حضرات، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے اس حوالے سے تو حسب معمول اہل علم نے بہت کچھ بیان فرمایا، لیکن اختصار کے پیش نظر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ امام راضی نے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے کہ اس آیت کا تعلق دراصل پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ بہت گہرا ہے۔
اور وہ کچھ اس طریقے سے کہ جب رب کائنات نے پچھلی آیت مبارکہ میں یوں سمجھ لیجیے کہ قاطع دلیلیں دی ہیں، دو ناقابل تردید دلائل ذکر فرمائے، تو فوری طور پر الفاظ یہ ہیں رتب علیہما ما هو المطلوب والنتیجہ۔ ان دو دلائل کو ہمارے سامنے رکھنے کا جو مقصد ہے، ان کا جو نتیجہ ہے وہ بتلا دیا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، اے لوگو ہم نے جو پچھلی آیت مبارکہ میں ذکر کر دیا کہ تمہیں اللہ نے کیسے پیدا کیا، پھر مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، تاکہ تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ وہ رب کائنات جو اتنا کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں اور وہی عبادت کے حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت برحق ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی باطل ہے۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا یہ خلاصہ ہے تفسیر البسیط، تفسیر زمخشری، تفسیر البغوی، تفسیر سمعانی، اور بالکل اسی طریقے سے تفسیر ابن جریر اور تفسیر سعدی وغیرہ۔ اور انہ یحیی الموتى، کہ اگر تمہیں مردہ زمین کے زندہ ہونے پر تعجب نہیں ہے تو پھر تمہیں انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تعجب کا اظہار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ منطقی بات ہے معزز خواتین حضرات، امام قاسمی، امام ابن جریر وغیرہ نے اپنی تفسیر میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور اختتام یہ ہے کہ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ رب کائنات کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، جس طرح امام قرطبی، امام سمرقندی وغیرہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس بات کا جزم فرمایا۔ بالکل اسی طرح معزز خواتین حضرات واحد تفسیر میں اس حوالے سے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں وبعد النداء العاطفی فی بدء الصورۃ للعمل بطاعۃ اللہ واجتناب معاصیہ، رب کائنات نے ابتدا میں ایک بڑی پیاری آواز لگائی ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز آ جاؤ۔ پھر عقلی دلائل دیے کہ رب کائنات تمہیں کس طرح مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ رب کائنات نے پھر اس آیت مبارکہ میں اپنی کچھ خصوصیات ذکر فرمائیں۔ پہلی ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ رب کائنات موجود ہیں، ثابت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی زوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے، وہ اکیلے خالق ہیں، وہی اکیلے معبود برحق ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں 62ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، تو انسان کا مٹی سے پیدا ہونا، تکوینی مراحل سے گزرنا، اور پھر ایک سالم انسان، جوان آدمی کی شکل میں ہمارے سامنے کھڑے ہونا، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے؟ دوسری وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، جس طرح رب کائنات نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ خشک زمین پر پانی نازل کر کے اس کو زندہ کر دیتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں اگا دیتے ہیں، اور پھر رب کائنات اگر یہ تمام کام کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ہے کسی کی جرت کہ رب کائنات کو روک سکے یا اللہ تعالیٰ کو کسی کا پابند کر سکے؟ ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ کتب تفاسیر میں مزید ان امور کو ذرا کھول کر بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر تفسیر الخازن، تفسیر المراغی، تفسیر روح البیان، وہاں پر فرماتے ہیں کہ ذالک، یہ دراصل اللہ رب العزت کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ رب کائنات ہیں کون۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کس کس کو عدم سے وجود نہیں بخشا۔ معزز خواتین و حضرات، میں صرف ایک چھوٹی سی مثال یہاں دوں گا۔ یہ انسان جو اپنے آپ کو بڑی بہادر چیز سمجھتا ہے اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، سب فضول بکواس ہے۔ معزز خواتین و حضرات، زمین کے بھی 30 سے 35% حصے تک انسان کی رسائی ہے۔ بہت سارے زمین کے ٹکڑے ایسے ہیں جہاں تک ان تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ تو اس بد نصیب انسان کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ رب کائنات مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ بہت سارے امور میں انسان کی عقل پانی بھرتی نظر آتی ہے، انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ اور یہ جو وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے نا معزز خواتین حضرات، اس بارے میں اہل علم نے بڑی پیاری بات کی۔ فرماتے ہیں مبالغ فی القدرت، کہ رب کائنات اپنی قدرت کے اندر مبالغے کی حد تک چلے گی۔ رب کائنات کو کوئی نہیں روک سکتا، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام سب کچھ کرنے پر قادر ہیں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کیوں نہ کر دیں؟ جو کر گئے وہ تر گئے، وہ بچ گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس کے ساتھ ہی آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان آڈیوز کو، اس ویڈیو کو آگے نشر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ فرقہ واریت سے بالا تر آپ کا یہ اپنا چینل خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق پڑھنے کے خطبات، انتہائی اہم موضوعات پر آپ کو انتہائی زیادہ جن کی ضرورت ہے وہ دروس، اور آپ کی طرف سے انتہائی قیمتی سوالات اس میں شامل ہیں۔ آپ کی طرف سے آنے والے قیمتی آراء کامنٹ سیکشن میں ان کا انتظار کروں گا۔ یہ آپ کی طرف سے پیار اور محبت کا اظہار ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔